ہم کریں گے ہر مظلوم کی حمایت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں حرین فاطمہ اور آپ دیکھ رہے ہیں حمایتی نیوز HD چینل۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ بھینس کالونی میں شفاقانہ قتل، حاجی اخلاق قریشی بے دردی سے قتل، منشی گرفتار، دیگر قاتل فرار۔ SI سکھن عبدالوہاب کی بہترین کارروائی، 48 گھنٹوں میں ایک مجرم کو گرفتار کر لیا گیا، 3 مجرم فرار، تلاش جاری، چھاپہ مار کارروائیاں شروع۔ بھینس کالونی روڈ نمبر 7 پہ معروف تاجر حاجی اخلاق قریشی کو شفاقی سے قتل کر دیا گیا۔ اخلاق قریشی کے بیٹے محمد کاشف قریشی نے روزنامہ حمایتی نیوز کے دیے گئے انٹرویو میں بتایا کہ ان کے والد ہمیشہ اپنے ملازمین کا خیال رکھتے تھے، حتیٰ کہ رمضان المبارک میں بھی انہوں نے اپنے منشی عبدالحمید کی مالی مدد کی۔ تحقیقات میں انکشاف ہوا ہے کہ ملزمان رات کے اندھیرے میں موٹر سائیکل پہ تکیے لے کے آئے مگر گلا دبا کے اخلاق قریشی کو موت کے گھاٹ اتار دیا، بعد ازاں لاش کو گوبر کے نالے میں دبا دیا گیا۔ پولیس کے مطابق واردات میں منشی عبدالحمید کے ساتھ مزید ملزمان فرار، قاتلوں کے نام زائد، نورو، عرفان جو تینوں بھائی بتائے جا رہے ہیں بھی شامل تھے۔ عبدالحمید کو گرفتار کر لیا گیا جبکہ باقی قاتل تاحال فرار ہیں۔ مزید یہ کہ عبدالحمید نے اپنے اہل خانہ کو 5 لاکھ روپے بھجوائے تھے جس سے اس کے ملوث ہونے کی تصدیق ہوتی ہے۔ SHO عدیل شاہ نے بھی باقی قاتلوں کو جلد قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا، اخلاق قریشی کے قتل کو ہرگز دبنے نہیں دیا جائے گا۔ حاکم علی دال کی رپورٹ۔ 27 رمضان کے دن جو اخلاق قریشی کی باڑے کے اندر موت ہوئی تھی تو اس کے صاحبزادے اس کے بیٹے یہاں پر نہیں تھے اور پنجاب تھے۔ جیسے ان نے موت کی خبر سنی اور واقعہ یہ ہوا تو بیٹے وہاں سے پنجاب سے فوراً یہاں پہنچے ہیں تو ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو زیادہ رائے ان سے لیتے تو ان کا کیا کہنا ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا لگتا تھا آپ کو؟ والد صاحب تھے جی میرے۔ اچھا، جی تو کیسے موت ہوئی؟ سر جی گوالوں نے بس لالچ میں آ کے کوئی بھینسیں وغیرہ بیچ دیے، کوئی پیسے تھے ان کے پاس، جی تو اس وجہ سے انہوں نے اپنا جرم چھپانے کے لیے ان کو بس انہوں نے ٹھکانہ لگانا چاہا، لیکن اللہ پاک کو تو کچھ اور ہی منظور تھا نا جی۔ اللہ پاک نے ان کو رمضان شریف میں اپنے ساتھ شام بلانا تھا، 27ویں شب تھی، جمعے کا دن نصیب ہوا ہے، تو انشاءاللہ ان کی دنیا بھی خراب ہوگی اور آخرت بھی خراب ہوگی جنہوں نے کیا۔ جی تو اپنا منشی جو یہاں رہتا تھا اس کا کیا نام ہے؟ نام بھول گیا میں۔ حمید۔ حمید۔ ہاں تو جب میں نے آج حمید صاحب منشی سے رابطہ کیا تو اس نے بولا میں 25 سالہ یہاں کا رہائشی اور اس کا میں نے نمک کھایا ہے اور انشاءاللہ میں لاش کو ضائع نہیں ہونے دوں گا، جو بھی اس میں قتل میں ملوث ہوں گے میں ان کو گرفتار کراؤں گا۔ تو لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کرنا پڑتا ہے، نمک کھا کر اور بندہ اور نمک ہونے کا اس کو نشانگیری ہوئی ہے تو وہ خود اس لاش کے اندر ملوث تھا۔ جی ہاں، اس کی بیان سے اور اس کی باتوں سے لگتا ہے جی ابھی کچھ پکڑی بھی گئی ہے اس کی باتیں، پیسے وغیرہ اس نے ایزی لوڈ کرائے ہیں، تو ان باتوں سے تو لگ رہا ہے وہ شامل ہے، ان کے ساتھ ملا ہوا تھا، پوری پلاننگ جیسے اس نے ہی کری ہے، اس کی باتوں سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے جی۔ باقی انشاءاللہ پکا ثبوت بھی مل جائے گا انشاءاللہ۔ سر اللہ پاک ایسی کسی دشمن کو بھیانک موت نہیں دے۔ تکیے سے میں نے جب نکالے تھے اس کے اندر بہت رضائیاں تکیے بھی تھے، تو ان کا منصوبہ تو بہت ایسے لگ رہا ہے تو جیسے کسی جانور کو مارا گیا۔ ان سے درندوں پہ کون سی قانونی ایسی کارروائی کرنی چاہیے؟ ان کو بھائی اسی طرح کی ان کو زندہ درکور کرا جائے، ان کو اسی طرح زمین میں دفن کر دیا جائے، ان کے لیے عبرت کا نشان بنایا جائے ان کو، تاکہ آئندہ کسی کے ساتھ، کسی مسلمان کے ساتھ، کسی بزرگ کے ساتھ اس طرح کی حرکت نہ ہو۔ اچھا جی بابا اس منشی طرح تو کوئی جو ہے نا جی، بس جو پرانی دشمنی ہو اس طرح وہ بھی نہیں کرتا ہے جو ان بدبختوں نے کیا ہے۔ بالکل ایسے ہی۔ پیسے چھین کے غرق ہو جاتے، دفع ہو جاتے ہیں جی، باندھ کے چلے جاتے ہیں، ان کو یہی کچھ ہوتا ہے۔ انہوں نے تو بدبختوں نے ایسا کیا ہے جیسے پتہ نہیں کتنا پرانی دشمنی تھی ان سے۔ آپ اس کے بیٹے ہو؟ جی بیٹے۔ آپ کا کیا نام ہے؟ محمد کاشف۔ محمد کاشف بھائی، اب آپ حکومت سے کیا مطالبہ کرنا چاہتے ہیں؟ جناب حکومت سے یہ مطالبہ ہے ان کو سخت سے سخت ہماری مدد کی جائے، سخت سے سخت سزا دی جائے ان کو، بس ہمیں انصاف دیا جائے بس۔ یہ چاچا جمیل جو منشی تھا وہ کتنے سال سے چاچا کے ساتھ تھا؟ تقریباً 20-22 سال سے ہے جی یہ۔ 22 سال کے اس کے ساتھ رہتا تھا۔ جی ساتھ رہتا تھا جی۔
बिल्कुल जी। चौधरी जो अपना मुंशी जो बताया जा रहा है 20 से 25 साल, उसका भी कहने का मुतालबा ये था, उसने भी कहा, और उसका साहबजादा मेरे साथ मौजूद है, और वो एसएसपी मलिर और सिंध गवर्नमेंट को और एसओ जो सुखन आदिल शाह को मुतालबा करना चाहता है तो इन दरिंदों को इबरतदार मौत दी जाए और इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए, इनको कानून के कटोरे में ला के इन पे एफआईआर दर्ज करके इनको कानून का हवाला किया जाए जी। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहें हिमायती न्यूज़ HD चैनल।